هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہے اور یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ایک ایسے مہینے سے شروع ہوتا ہے جو محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے. محرم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے احترام والا. محرم الحرام ان دونوں لفظوں کو ملا دیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے ایسا عزت والا مہینہ، ایسا احترام والا مہینہ، بزرگی والا مہینہ، ایسا فضیلت والا مہینہ کہ جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، غیر مسلم ہوں، مکے کے مشرک ہوں، وہ لوگ وہ کام جو اس مہینے کے علاوہ حلال سمجھتے تھے، ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر ان کاموں سے وہ بھی رک جایا کرتے تھے. آپس کے تنازع ختم، اختلافات چھوڑ دیتے، لڑائیاں ختم کر دیتے. محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھاتے تھے. صرف یہ کہہ کر احترام کا کہ یہ احترام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک دوسرے پر تلوار چلانا جائز نہیں، طعن و تشنیع کرنا جائز نہیں، ایک دوسرے سے اختلافات اور لڑائی کرنا جائز نہیں. تو یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ کہ جس کا احترام یہودی بھی کرتے، ایسا بابرکت مہینہ کہ جس کا احترام عیسائی بھی کرتے، ایسا بابرکت مہینہ کہ جس کا احترام ہندو قوم بھی کرتی، ایسا بابرکت مہینہ کہ غیر مسلم قومیں بھی اس محرم الحرام کا احترام کرتی. اور حدیث میں آتا ہے جناب سرور کائنات، فخر موجودات، شافعی محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محرم الحرام کی فضیلت بیان فرمائی. رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان چاروں مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ، سال کے 12 مہینوں میں یہ 4 مہینے فضیلت والے. رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، محرم کا مہینہ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، عالم انسانیت کی تاریخ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محرم اتنے احترام والا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، محرم کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا. آدم علیہ السلام کے سر پر جب خلافت کا تاج رکھا گیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے، محرم الحرام کا مہینہ تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ طواف، 6 ماہ طوفان کے دوران چکر کاٹتے ہوئے جب جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہرتی ہے، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا. ابراہیم علیہ السلام آگ کے چیخے سے جب باہر آئے، صحیح سلامت باہر آئے، محرم الحرام کا مہینہ تھا. سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کی
بہت لمبی مدت کے بعد، جدائی کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ یوسف علیہ السلام جب تخت خلافت پہ آ کے بیٹھتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب کنارے پہ لگتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ رب العزت نے جب فرعون کو غرق کیا تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ نمرود جب تباہ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب اعزاز نبوت عطا فرمائی ہے، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور کعبۃ اللہ پر جب غلاف چڑھایا جاتا ہے، اب بھی وہی حالات ہے کہ جب غلاف چڑھایا جاتا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، اس مہینے کے احترام میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، رحمت للعالمین کی زندگی کو پڑھیے۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے تو بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ پیغمبر کا نکاح جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر کی پیاری بیوی سیدہ جویریہ کا انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدہ ام حبیبہ کا انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ رحمت للعالمین کی ہجرت کی طرف منسوب جب اس سن کی ابتدا کی گئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کے فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ آمنہ کے در یتیم نے بادشاہوں کو، حکام وقت کو جو خطوط لکھے، ان خطوط کی ابتدا بھی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب عاملین کو متعین فرمایا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات جب اللہ نے اتارے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زکوٰۃ کے منکروں کا جب قلع کما ہوا تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قادسیہ فتح ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب قبرص پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب مصر کے اندر سب سے پہلی اسلامی سلطنت قائم کی گئی تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، پیغمبر کے دوسرے جانشین، داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم جب جام شہادت نوش فرماتے ہیں تو بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر اقتدار آتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پر تشریف لاتے ہیں تو بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجئے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کے امور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے صلح کی تھی تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ یہ بھی بتلاتی ہے کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا تو بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور کربلا کا وہ میدان جس میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش کیا تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہزادی کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ ہاں، آپ مطالعہ تو کیجئے اسلامی تاریخ کا، آگے بڑھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ محدث کبیر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ بر صغیر کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیے، جب دارالعلوم دیوبند کہ جس نے کفر کو ناکو چنے چپا دیے، بدعات اور رسومات کا قلع کما کیا، اس کی بنیاد رکھی گئی تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ سیدنا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات کا وقت آیا، انتقال ہوا، وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ کا
سب سے پہلا نیک اور صالح وزیر اعظم لیاقت علی شہید جب جام شہادت نوش کیا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح جنگ کی سرزمین پر باب عمر کی حفاظت پر 17 نوجوانوں نے محرم الحرام کے مہینے میں جام شہادت نوش کی تھی۔ جرنیل ضیاء الحق اس نے جب جام شہادت نوش کی وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، تاریخ کو دیکھیے جب کہ اسلام کا یہ مہینہ محرم الحرام کہ جس سے اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہو رہی ہے، سال کی ابتدا ہو رہی ہے، کس قدر قربانیوں کو اپنے اندر لیے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، احترام کا مہینہ، جس کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، جس کا احترام عیسائی بھی کرتے ہیں، جس کا احترام ہندو بھی کرتے ہیں، جس کا احترام غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، مسلمانوں بڑے افسوس کی بات ہے، جب پاکستان میں محرم کا چاند نظر آتا ہے حکومتیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ جب ہمارے ہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے نیک لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ محرم کا چاند نظر آتا ہے علماء پریشان، محرم کا چاند نظر آتا ہے امن کمیٹی والے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے برسر اقتدار لوگ بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے سیدھی چارپائیاں بھی اونڈی ہو جاتی ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے سفید چہرے والے سیاہ بن جاتے ہیں۔ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنے ہوئے بھی کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ہر قوم اس مہینے کا احترام کرتی ہے، اور پاکستان کا ایک ایسا گندا طبقہ اس ملک میں رہنے والا جو اس ملک کا احترام نہیں کر پاتا۔ ہر قوم اس مہینے کا احترام کرے، اور پھر جب ہمارے ہاں محرم کا پاک مہینہ آتا ہے میں حیران ہوتا ہوں جب کسی مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے بھائی مبارک ہو اسلامی سال کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ لڑکتے کامتے ہوئے کہتا ہے ارے جی محرم کا مہینہ تو دکھوں کا مہینہ ہے اور تم ہمیں مبارکباد دے دیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے، محرم الحرام کا مہینہ دکھوں کا مہینہ نہیں ہے۔ محرم تو انسانیت کے عروج کا مہینہ ہے، انسانیت کے کمال کا مہینہ، انبیاء کی عظمتوں کا مہینہ ہے۔ محرم اپنی دینی قوتوں کے عروج کا مہینہ ہے۔ محرم سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس سال کی آمد پر قریب آ رہا ہے، محرم کی ابتدا پر ہم ہر ایک کو اسلامی سال کی ابتدا پر مبارکباد پیش کریں۔ کیا آ رہا ہے؟ اسلامی سال کی ابتدا آ رہی ہے۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس مہینے کے اندر ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت کہ شاعر نے کہا تھا وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بپھرتی موجوں پہ حق کے رستوں پہ، بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہین صفت مجاہد جو سوئے منزل رواں دواں تھا۔ ابھرتے سورج سے تاج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر تھی کہ اس کا سکھا جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا۔ وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر، وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر۔ وہ دیکھنے میں تھا ایک، وہ دیکھنے میں تھا ایک، لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا۔ قلندرانہ حیات اس کی، سکندرانہ صفات اس کی، کبھی رواں تھا وہ مفلسوں کا، کبھی وہ ریشم کا سائباں تھا۔ وہ ایک عنوان و بشارتوں کا، بصیرتوں کا، بصارتوں کا،
اسی سے رستے تلاش کرنا وہ دین فطرت کی کہکشاں تھا۔ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے میں نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ظلم بشا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی جن کی عظمتوں کو بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی جن کا احترام کریں، سیدنا عثمان غنی بھی جن کے مقتدی ہوں، صحابہ جن کے مقتدی ہوں، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہی، کیا دعا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی؟ فرمایا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، مولا میں تجھ سے تیرے راستے کی شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اور پھر دوسری دعا کی وجعل موتانا فی بلد حبیبک، مولا شہادت بھی تیرے محبوب کے شہر مدینے کی مانگتا ہوں۔ کہاں کی موت؟ مدینے کی موت مانگتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو موت کہاں پہ آئی؟ کیوں بھائی موت کہاں پہ آئی؟ مدینے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موت بھی مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنی موت مانگ رہے تو کہاں کی مانگی؟ مدینے۔ تو ہم بھی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ اپنے رستے کی شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب کے شہر کی موت نصیب فرما۔ بڑی بابرکت دعا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی موت مانگ رہی ہیں، شہادت کی موت مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس پیسہ اور طاقت ہے مدینے آئے اور مدینے کی موت قبول کرے، جو مدینے میں مرے گا فرمایا وہ میرا ہمسایہ ہوگا، اور مجھ محمد کا حق ہے کہ میں اپنے ہمسائے کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن جنت میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے ملنے والوں کو بھی، دوست احباب کو بھی مدینے کی موت عطا کرے۔ آمین نہیں کہتے، ڈر رہے کہیں سچی مچی نہ آ جائے۔ تو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت اور اپنے رستے کی موت نصیب فرمائے۔ کچھ نہ کچھ نکلا ہے، آمین۔ ایک تھا نا مدینے کے اندر پہنچا حج کرتے ہوئے، تو نے کہا مدینے کی حاضری بھی لگا لے، وہاں اب امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم جتنے بھی موجود ہیں ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرما دے، شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ اب یہ بیچارہ آمین تو اس نے کہہ لیا اور تھوڑا سا بیمار بھی ہو گیا، کہتا یا اللہ ایس باری نہیں اگلی باری صحیح، ایس باری میں ٹھیک کر، اگلی باری صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی مملکت کا حکمران، امیر المومنین، حکمران بھی ہے، سربراہ بھی ہے، دارالخلافہ میں بھی موجود ہے۔ ابھی شہادت چاہیے تو میدان جہاد میں جائے۔ دارالخلافہ مدینہ طیبہ، امیر المومنین، جس کا رعب اور دبدبا ایسا تھا، صحابہ کے مجمع میں جاتا ہوا اگر تھوڑا سا چہرہ پیچھے پھیرے تو آدھی صفحے نیچے گری ہوتی، جس کا رعب اور دبدبا کیسر و کسرا پہ چلتا تھا، مدینے کے اندر حکمرانی کرتے ہوئے۔ تو مدینے کے اندر موت مانگ رہے ہیں، وہ بھی شہادت کی۔ مدینہ اسلامی مملکت کا دارالخلافہ، دارالحکومت، یہ دعا کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔
واپس تشریف لائے. عدل و انصاف کا دورہ ہے. ایران بھی فتح ہو چکا ہے. اسی دور کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کا نام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ہے. ابو لؤلؤ اس کی کنیت ہے، فیروز اس کا نام ہے، مجوسی اس کا مذہب ہے، ایران اس کا خاندان ہے یا گھر. ایران کی سرزمین پر وہ رہتا ہے. تو ابو لؤلؤ، اس کی کنیت فیروز، اس کا نام مجوسی مذہب. یہ شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے. اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے مالک سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان کی شکایت لے کے آیا ہوں. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت تو لوگوں کے لیے کھلی رہتی تھی. یہاں شکایات سنی جاتی تھی، پوری بھی کی جاتی تھی. فرمایا کیا شکایت لے کے آئے ہو؟ امیر المومنین، میرا مالک مجھ سے ٹیکس پیسے زیادہ وصول کرتا ہے، ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، جبکہ میرا کام اتنا نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا لوہے کا کام کرتا ہوں، پتھروں کا کام بھی کر لیتا ہوں، چکی بھی بنا لیتا ہوں، سنارے کا کام بھی کر لیتا ہوں، سونے کا کام بھی کر لیتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کام تو تجھے بہت سارے آتے ہیں، تو اپنی محنت اچھی خاصی کما لیتا ہے، تیرا مالک تو ٹیکس تجھ سے تھوڑا لے رہا ہے اور تو کہتا ہے میں وہ زیادہ لے رہا ہے، تو میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ ٹیکس تجھ سے تھوڑا وصول کرتا ہے، کام تجھے زیادہ آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اتنا کرتا ہوں کہ ایک اچھی سی چکی بنا کر یہاں لا دوں، مسلمانوں کے کام آئے گی، تو میں اس کے صلے میں اس کا معاوضہ تجھے تیرے مالک سے زیادہ دوں. اس کے دل میں گھڑن پیدا ہوئی. ایرانی بدماش تھا، وہ ایران کہ جس ایران کی سرزمین کے سربراہ نے رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ وہی ایران ہے جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. یہ وہی ایران ہے کہ جس میں عبداللہ بن سبا یہودی تھا، جس نے پوری ملت اسلامیہ کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا. تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بھی وہاں کا بدماش تھا. اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عمر، میں تجھے آپ کو چکی کی ضرورت ہے تو میں تمہارے لیے ایسی چکی تیار کروں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا، ایسی چکی تیار رکھوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. بات کر کے چلا گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی، بڑی حکمت دی تھی، بات کو سمجھنے کی بڑی صلاحیت دی تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین اس کو گرفتار کر لے، آپ کو قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اس کو چھوڑ دو.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد جمعے کا دن تھا، رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے ملاقات کی اور بڑا عجیب جملہ کہا کہ محبوب اب میری عمر نبوی گزر چکی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی 63 سال کی عمر میں رخصت ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے محبوب میری عمر نبوی گزر چکی ہے، میں اب آپ سے ملاقات چاہتا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، خلافت بڑی دور تک پھیل چکی ہے، میرے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، اب عمر میں وہ شباب نہیں رہا، اب عمر میں وہ جوبن نہیں رہا جس کے ذریعے لوگوں پہ کنٹرول کیا کرتا تھا۔ پھر فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ایک اور خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھتا ہوں؟ ایک مرغ ہے، اس نے مجھے 3 ٹھونگے ماری جس سے خون نکلنا شروع ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ فرمایا مجھے تو شہادت کا اسی وقت یقین ہو گیا تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تھے اور احد حرکت کرنے لگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مارا، فرمایا احد ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صدیق تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور 2 شہید ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 تاریخ تھی، ذی الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، صفیں درست کروائی، اور عام عادت تھی کہ ساری صفوں کو پہلے خود درست کروایا کرتے اور درمیان میں مل مل کے کھڑے ہوں، ذرہ برابر بھی فاصلہ نہ ہو، مل مل کے کھڑے ہوں، یوں صفیں جو ہے وہ تیار ہوتی تو اس کے بعد جو ہے پھر امامت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر صفوں میں خلا ہوگا تو حضور پاک کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی میں گھس آتا ہے جو تمہاری نمازیں برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے فرمایا صاف مل مل کے کھڑے، صفیں درست ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع فرما دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز میں بہت لمبی قرات فرمایا کرتے تھے کہ اندھیرے میں اگر قرآن کی تلاوت شروع کرتے تو صبح سورج نکلنے کے قریب ہوتا تو نماز ختم ہوتی۔ فجر کی نماز میں لمبی قرات، لمبی تلاوت سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے، آدھے پارے کے اوپر چلی جاتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز شروع فرمائی ہے، ابھی اندھیرا ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، اتنا لالٹائن ہو یا بتیاں ہو کہہ لیں، اس کے علاوہ کوئی روشنی کا زمانہ نہیں ہے۔ ابو لولو فیروز مجوسی النسل، ایرانی النسل وقت کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی صف کے اندر زہر آلود دھاری دار خنجر لیے ہوئے
اس ظالم نے آگے بڑھ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کا وار کیا. ایک کیا، دو کیا، تین کیے، 3 بار کیے، جس سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ جب ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ خواب کے اندر جو 3 ٹھونگے مرغے نے ماری تھی اس نے بھی 3 بار کی. اندر کی آنکھیں کٹ گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پر نیچے گرے، جگہ ساری خون سے بھر گئی. پیچھے ہی صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے مختصر تلاوت کر کے نماز کو جلد مکمل فرمایا. اور یہ صحابہ کی صفیں آگے سے پیچھے جانا تو معمولی بات نہیں، جڑ کے صحابہ مل کے کھڑے ہوئے، نکلنے کا راستے نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے گرنے سے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آگے آنے سے یہ وار کر کے اب پیچھے کی طرف بھاگتا ہے. پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی، صحابہ جو رستے میں ہیں ان کو خنجر مار کے زخمی کر کے آگے بڑھتا ہے تاکہ راستہ ملے. دوسری صف کراس کی، اسی طرح مارتے ہوئے خنجر تیسری صف کراس کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز کو جلدی مکمل فرما رہی ہیں. اس نے 9 صفیں کراس کر لی تھی، 9 صفیں کراس کر چکا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ السلام تھے. یہ 9 صفوں کو جو کراس کر کے آیا، ایسے نہیں خنجر مارتے ہوئے زخمی کرتے ہوئے گراتے ہوئے آ رہا. اور اب آگے ایک صحابی کھڑے ہوئے، اس نے دیکھ لیا، وہ فوراً کمبل لیے ہوئے تھے یا کوئی چیز لیے، جلدی سے اس کے اوپر ڈال، اس کو پکڑ لیا. اس نے کیا کیا، وہ خنجر جو ہے دھاری اپنے ہی پیٹ کے اندر پار کر دیا، اپنے آپ کو اسی کے ساتھ اس نے جہنم حاصل کیا. اندازہ لگائیے، امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دماد حیدر، مراد پیغمبر، آج مصلی رسول پر تڑپ رہی ہیں. لیکن صحابہ پہ قربان جائیے، بتلا دیا کہ امیر المؤمنین کیوں نہیں شہید، لیکن نماز جو چل رہی ہے وہ پہلے مکمل ہوگی، امیر المؤمنین کو ہم بعد میں اٹھائیں. نماز کو مکمل کیا اور پھر اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، حجرے میں لے گئے. آج ہم بھی دیکھیں، وہاں امیر المؤمنین تڑپ رہے ہیں، شہادت ہے، اور صحابہ نماز کو مکمل کیے بغیر گلے نہیں ہیں. ہمارا وہ عزیز انتقال کر جائے، ہمیں تو اس دن کی نمازیں ہی یاد نہیں رہتی جنازے کے علاوہ. بڑا غم کے اندر جی، نہ کہو، رو رہا ہے جی، نہ کہو، بعد میں پڑھ لے. کیا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا ہے؟ اس کا رتبہ اور مقام کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بھی بڑا ہے؟ اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ خون گر رہا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں بار کیسے ہوئے ہیں. لیکن صحابہ اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر آپ کے حجرے کے اندر لایا گیا. ہوش آیا، فرمایا سورج تو نہیں نکل آیا، نماز کا وقت چلا تو نہیں گیا؟ کہ نہیں. فرمایا مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. کہا آپ کا خون رس رہا ہے، خون نکل رہا ہے. فرمایا جنگوں کے اندر تیر لگتے تھے، زخم ہوتے تھے، ہم پھر بھی نماز پڑھا کرتے تھے، ہم پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس لیے
پیچھے ہٹو، مجھے تیمم کر کے نماز پڑھنے دو۔ ان کو پیچھے کیا، تیمم کر کے نماز کو مکمل کیا کہ وقت کے اندر اندر میری نماز مکمل ہو جائے۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں نماز چھوڑ دیتے۔ نماز کس قدر بڑا فریضہ ہے، خلیفہ وقت کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے، امام وقت کے خون سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ کرنا، جھکانا سر ضروری ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز فجر مکمل کی، پھر پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ صحابہ نے کہا ابو لولو فیروز مجوسی ہے، ایرانی النسل ہے۔ کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے میرے خون کے اندر کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے میرے خون کے اندر کسی مسلمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو دوائی دی جاتی، وہ دوائی زخموں کے ذریعے سے باہر نکل آتی۔ وہ خنجر مارنے والا جس نے اپنے آپ کو بار کر کے ختم کر لیا، ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی سازش ہو کہ اگر میں پکڑا گیا زندہ تو کہیں وہ راز کھل نہ جائے، تو اس لیے اس راز کو دبانے کے لیے اپنے آپ کو ختم کرنا ہی بہتر ہے۔ خیر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر ہی دیا، اور اسی خنجر سے اپنے اوپر وار کر رہا ہے یہ قاتل، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی نسل میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جو عمر کا قاتل ہے وہ اپنے آپ کو مارتا رہے۔ اس پہلے قاتل نے بھی اپنے آپ کو مارا تھا، اور یہ سلسلہ اسی وقت سے چل نکلا ہے۔ تو محرم الحرام کی پہلی تاریخ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور جب بھی محرم الحرام کی ابتدا ہوتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل خنجر اٹھائے، خنجر کو لہلہاتے ہوئے نکل رہا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بلایا، بیٹے ادھر آؤ۔ جی ابا جی۔ فرمایا جاؤ میری ماں اما عائشہ کے پاس جاؤ، اسے یوں نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، اسے یوں نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بھیجا ہے، اسے کہنا اما غلام نے بھیجا ہے، اما عمر نے بھیجا ہے۔ امیر المؤمنین نہ کہنا کہ یہ کہہ دینا غلام نے بھیجا ہے، عمر نے بھیجا ہے، یہ میرے دل کی حسرت ہے اور میری آخری تمنا اور تڑپ ہے کہ جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن ہے، جہاں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، میں عمر بھی یہ چاہتا ہوں۔ ملکیت تو وہ آپ کی ہے، حجرہ تو وہ آپ کا ہے، لیکن اما غلام کی یہ خواہش ہے کہ مجھے اس حجرے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ دے دی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات لے کے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ فرمایا میرے بیٹے عبداللہ، میرے عمر کو جا کے کہہ دو، عمر یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں یہ جگہ تجھے دیتی ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جب سب نے میرے خلاف دشمنوں نے چال چلی تھی اور میرے اوپر تہمت لگائی تھی، تو ایک واحد ایسا تھا جس نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ سیدہ عائشہ ایسی نہیں ہے، یہ تو ان کے خلاف بہتان گڑا گیا، میں تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی ہوں۔ عمر جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اس جگہ پر تجھے ترجیح دے دوں۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا ابا جی مبارک ہو، جگہ مل گئی ہے، علاج معالجہ ہوتا رہا لیکن وہ علاج معالجہ کامیاب نہ ہو سکا، زخموں سے وہ دوائی بہتی رہتی تھی، یوں پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آخری وقت قریب ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زخم درست نہیں ہو رہے، سارے صحابہ پریشان ہیں، لرزے کی کیفیت طاری ہے، دنیا چیخیں مار رہی ہے۔ وہ شیر، وہ امیر المؤمنین جو 22 لاکھ مربع میل پر تنے تنہا شیروں کی طرح حکومت کرنے والا تھا، آج زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے۔ فرمایا میرے بیٹے، میرا فلاں باغ ہے جو میری ملکیت کے اندر ہے، 40,000 دینار کا ہے، میرے مرنے کے بعد اس کو فروخت کر کے اس کا سارا پیسہ بیت المال میں اسلامی دارالحکومت میں جمع کرا دینا کہ عمر نے اسلامی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے، اسلامی حکومت کرتے ہوئے جو وظیفہ لیا ہے، جو تنخواہ لی ہے، میں وہ بھی واپس کرنا چاہوں گا۔ میں اسلامی حکومت کا پیسہ اپنے ذمہ نہیں آنے دیتا، حالانکہ وہ جائز تھا۔ فرمایا عبداللہ وہ باغ بیچ کے وہ 40,000 درہم یا دنانیر وہ بیت المال کے اندر جمع کرا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو رقم جمع ہوئی ان کے پاس، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جملہ کہا، فرمایا عمر خود تو چلے گئے ہو لیکن اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال گئے۔ فرمایا عمر تیرے جیسا عادل حکمران ہم کہاں سے لائیں، تیرے جیسا عدل و انصاف کرنے والا ہم کہاں سے لائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا میں نے ایک وقت وہ بھی دیکھا ہے، سر پہ پگڑی کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، عرب کی سرزمین، پتھریلی سرزمین، اور سورج بھی اپنی گرمی پھینک رہا ہے، جسم میں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا خلیفہ وقت زمانے کا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے روکا، میں نے کہا امیر المؤمنین ذرا ٹھہریے تو صحیح، کیا ہوا؟ سر پہ پگڑی کوئی نہیں، پاؤں میں جوتا کوئی نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، اور عرب کی یہ پتھریلی زمین، سورج بھی گرمی پھینک رہا ہے، اے عمر خیر ہے، کیوں تیزی کے ساتھ بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہو؟ فرمایا اے علی کیا بتاؤں، غلام سو رہا تھا، بیت المال کے جو اونٹ تھے ان میں سے ایک اونٹ باہر نکل کے کہیں چلا گیا ہے، میں عمر اس کو تلاش کر رہا ہوں، غلام چونکہ سو رہا ہے، میں نے کہا اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ آج عمر امیر المؤمنین خود جو ہے وہ اونٹ تلاش کرے گا تاکہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دینا پڑ جائے کہ عمر تو وقت کا خلیفہ تھا، بیت المال کے اوپر تیرا کنٹرول تھا، اور اس اسلامی حکومت کے اندر ایک اونٹ بیت المال کا نکل کے چلا گیا تھا، عمر تو کہاں تھا؟ کل قیامت والے دن یہ سوال نہ ہو جائے۔ اس لیے عمر پگڑی کی فکر نہیں کی، جوتے کی فکر نہیں کی، پھٹے کپڑوں کی فکر نہیں کی، آج دنیا کے دھوپ کی فکر نہیں کی، آخرت کی دھوپ کو سامنے رکھتے ہوئے آج عمر خود نکل کھڑا ہوا ہے تاکہ وہ اونٹ تلاش کر کے بیت المال کے اندر واپس جمع کروا دے۔ کہاں سے لائیں گے ایسا حکمران؟ کہاں سے لائیں گے ایسا حکمران؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فروخت ہو گیا، پھر فرمایا 6 آدمیوں کی کمیٹی بناؤ، میرے بعد خلیفہ کا انتخاب یہ 6 آدمی کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی ان میں ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا نام بھی ان میں ہے، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے نام ہیں۔ اور یہ وہ حضرات ہیں
کہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں رہ کر وہ جنت کی بشارت دی ہوئی، اشرا مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، فرمایا میرے بعد خلیفہ فقط تم انتخاب کر لینا۔ یہاں میں بات کہنا چاہتا ہوں، اسلامی طرز نظام کے اندر جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں، اسلامی طرز نظام کے اندر جمہوریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تھا اسلامی طرز زندگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اپنا مصلی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کے جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں کمیٹی بناؤ 6 آدمیوں کی، اور 6 بھی وہ جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، جن کی راتیں بھی مصلی پہ گزرتی ہیں، جن کے دن بھی اللہ کے حکم کی فرما برداری کے اندر گزرتے ہیں، جن کی راتیں بھی اللہ کی فرما برداری کے اندر گزرتی ہیں، یہ 6 آدمی پوری اسلامی سلطنت کا جسے حکمران بنائے گے ہمیں وہ قبول ہو۔ یہ تھا طرز زندگی اسلامی نظام۔ آج جمہوریت پتہ کسے کہتے ہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ ابھی سورج نکلا ہوا ہے، ایک بندہ کہہ رہا ہے ابھی سورج نکلا ہوا ہے، دوسرے سارے کہتے ہیں نہیں رات ہے، سورج وہ نہیں نکلا ہے۔ اب ووٹ جو ہے نا وہ سارے کے سارے ادھر چلے جائیں گے، کہا جی ہے کیا وہ ایک بیچارہ جو سچ بول رہا ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ ساری جمہوریت ہے، یہی کام ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تقوی والا کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ کے حکم کو کون پورا کرنے والا ہے، نبی کے سنت طریقوں پہ کون چلنے والا ہے، کوئی نہیں دیکھا جاتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، اور 6 آدمیوں کی کمیٹی میں پھر انتخاب ہوا خلیفے کا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتخاب ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہوتے ہوئے ہی اپنے مسلح، جب تک یہ 6 آدمی کمیٹی کے اندر ہیں، فرمایا میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے گا تو وہ صہیب رومی کروائے گا، روم سے آنے والا وہ صہیب، اسلام کی خاطر اپنے ملک کو چھوڑنے والا کہ یہ صہیب رومی میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے امامت کروائے گا۔ شہادت ہوئی، شہادت قریب تھی، بیٹے سے پھر فرمایا بیٹا میں شہید ہو جاؤں نا، غسل دے لو، کفن کا انتظام، جب کفن پہنا لو، چارپائی کو اٹھا کے جب حجرہ رسول کے پاس لے جاؤ تو ٹھہر جانا، پھر سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہونا، اماں کی خدمت میں پھر حاضر ہونا، اماں سے کہنا عمر غلام یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے یہاں دفن کر دیا جائے۔ زندگی کے اندر ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہ عمر کیا کہے گا اگر میں اجازت نہ دوں تو عمر کیا کہے گا، اس وجہ سے اجازت دے دی ہو۔ فرمایا پھر دوبارہ پوچھ لینا، اگر اماں کی اجازت ہو تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر نہ اجازت ہو تو جنت البقیع کے اندر دفن کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجرے کے قریب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کی چارپائی آ چکی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹے حضرت عمر عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے، پھر عرض کیا اماں غلام حاضر ہے، اجازت ہو۔ عمر کا یہ پیغام تھا، صدیقہ کائنات نے اجازت دی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزہ اطہر میں نبی اور صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر، حضور کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا تھا انا و ابو بکر و عمر، انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا تدفن ومنہا نخرج یوم القیامہ۔ آقا نے فرمایا تھا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ پر دفن ہوں گے، اور کل قیامت والے دن ایک ہی جگہ سے اٹھیں گے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک طرف، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہیں، ایسے جیسے چاند اپنے ستاروں کے ساتھ ہے، جیسے سورج اپنے کہکشاؤں کے ساتھ ہے، جیسے پیر اپنے مریدوں کے اندر ہے، جیسے استاد اپنے شاگردوں کے اندر ہے، یوں داخل ہو رہی ہیں۔
صحابہ مسکرا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں۔ دیکھ کے اس نظارے کو حضور پاک نے ارشاد فرمایا، ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے اس انداز کو کہ ایک ہاتھ میں آپ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور آپ مسجد میں آتے ہوئے ایسے لگ رہے جیسے چاند اپنے ستاروں کے ساتھ مسجد میں آ رہا۔ حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا سنو ہم قیامت والے دن بھی یوں ہی اٹھیں گے، ہم جنت میں بھی یوں ہی داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان حضرات جیسی محبت